میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ مظاہرے یا باقی جو پارٹیاں تو بعد میں جاگیں. میں نے آپ کو سمری آپ کو دے دیتا ہوں نا ابھی کاپیز کی. آپ سمری بھلے چلا دیں جہاں پہ بھی چلانی ہے کہ سندھ نے 14 جون کو سمری پریپیئر کی, 16 جون کو چیف منسٹر صاحب نے اس کو سائن کی, 3 جولائی کو اس کے بعد سندھ کا اسٹرانگ موقف رائٹنگ میں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پہنچ گیا کہ جی سندھ کیا چاہتا ہے. تو یہ باقی دوست تو ہمارے بعد میں پھر کوئی 4 مہینے کے بعد جاگا, کوئی 5 مہینے کے بعد جاگا. ہم تو ہمارا اسٹانس از ویری کلیئر. ہم نے کوئی اس پہ آج دن تک ہم نے کوئی اس پہ اپنے اسٹانس پہ کوئی لچک بھی نہیں دکھائی ہے, اور ہمارا بالکل کلیئر اسٹانس ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ اس کینال منصوبے کا خاتمہ ہو, جس سے جو ہے یہاں کے لوگوں میں وہ ساری چیزیں ہوں. جہاں تک آپ نے بات کی, دیکھیں تکلیف کسی کو بھی ہو, ہم سب پہلے انسان ہیں, ٹھیک ہے نا. سندھ کا پانی کا حق اس میں میں نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی کہہ چکی ہے, چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کہہ چکے ہیں, پریزیڈنٹ صاحب کہہ چکے ہیں, سی ایم صاحب کہہ چکے ہیں کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ ہم سندھ کے حصے کا کوئی 1 انچ پانی بھی جو ہے کسی اور کو ہم دیں. اس پہ ہماری بالکل کلیئر اسٹانس ہے. بٹ بائی دا سیم ٹائم باقی لوگ بھی ہمارے لوگ ہیں. اگر یہاں پہ کسی کے مال مویشی, ایک تو وہ بھی ایک جاندار چیز ہے نا, اگر وہ پانی کے تڑپ سے خدا نہ خواستہ وہ مر جائے گا تو کیا آپ کو دکھ نہیں ہوگا؟ اور اس کا اونر بھی کوئی انسان ہی ہوگا. اگر کسی کی سبزیاں جا رہی ہیں تو بیچارے نے اتنی مہنگی کاشت لگا کے وہ سبزی اگائی ہوگی, اگر وہ وہاں نہیں پہنچ پائی تو اس کے لیے بھی عذاب ہے. تو ایکسپورٹر جو روزانہ فیکٹریوں میں چیزیں چل رہی ہیں وہ اگر ایکسپورٹ نہیں, تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو بھی اپیل کریں گے یار آپ نے احتجاج کر رہے ہیں نا, آپ کی بات پہنچ رہی ہے, کسی اور کو تکلیف دے کے احتجاج نہ کریں. یس احتجاج کریں, آپ کو پورا حق ہے, ہم بھی احتجاج کر رہے ہیں, ہم جلسے کر رہے ہیں. اگر ہم جلسے کر رہے ہیں ہم کسی اور کو کیسے منع کر سکتے ہیں؟ لیکن ہم سڑکوں کو بلاک نہیں کر رہے. ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ احتجاج کریں. ہم سب ایک اب مہذب لوگ ہیں, ہم لوگوں کو دوسروں کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ کسی کے لیے بھی کوئی چیز جا رہی ہے یا کسی کو کوئی نقصان ہو رہا ہے تو میرے کسی ایکٹ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. کچھ چیز لیکن حال ہی فی الحال میں ایک سی ایم صاحب نے بیان دیا تھا جہاں سے معاملات خراب ہوئے, اور سی ایم صاحب نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ کوئی ڈیم نہیں بن رہا. جب ایک ٹی وی چینل کی چل خیر ہے یار, سمجھ گیا میں. ہاں کینالز نہیں بن رہے, تو اس کے بعد ایک ٹی وی چینل نے رپورٹ چلائی جس کے بعد سندھ حکومت بھی اس کا مطلب اس بات کا ہے کہ جو ہے یہ بن رہے. پہلے تو یہ جو دوسرا یہ کہ محترمہ شاہجہاں باری نے ایک بیان دیا تھا کہ رانا کنال سے بات کافی نہیں ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ انیشیٹو لے رہے ہیں اس سے کچھ کامیابی ہو پائے گی, کیونکہ پیپلز پارٹی دوسری بات کر رہی ہے. خیر, یہ پیپلز پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب سے جو بات چیت ہو رہی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم چیزوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, اور اگر میں کوئی بھی بات چیت کر رہا ہوں تو ایز اے شرجیل ممبر نہیں کر رہا. پارٹی اور گورنمنٹ جو ہے ان کی مرضی کے ساتھ اور ان کی نمائندگی کے ساتھ کر رہا ہوں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ جی کینالوں پہ موقف پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے بہت واضح ہے, اور سب سے پہلے سے ہی پیپلز پارٹی نے ہی اس کو اجاگر کیا ہوا. لاشاری صاحب ایک منٹ بھائی, صاحب سے اور آپ کا دونوں کا 3 دن سے رابطہ ہو رہا ہے, مسلسل ہو رہا ہے, لیکن اس کا کوئی نتیجہ اب تک نکل نہیں سکا ہے. نتیجہ کیا نکلنے جا رہا ہے؟ کوئی کمیٹی فارم ہونے جا رہی ہے, یہ معاملہ طول پکڑے گا, 6 ماہ تک کمیٹی چلی جائے گی, پھر یہ احتجاج ختم کرایا جائے گا, یا وزیر اعظم کل آ کے اعلان کرے گا کہ یہ ختم کر رہے ہیں آپ کے نام؟ بات چیت تو ہو رہی ہے, ساری چیزیں آپ کو ابھی بتا دوں میں. ہاں بتا دے رہا ہے, بات چیت تو آپ کی رانا ثناء اللہ سے ہو رہی ہے, لیکن عظمیٰ بخاری یہ پوچھ رہی ہے کہ کیا گندم کے پرائز آپ لوگوں نے فکس کر لیے؟ کیا آپ لوگوں نے اپنے 16 سال کی کارکردگی بتائی؟ ہم کو سوال کے جواب دیں. دیکھیں جی, ابھی میں نے کہا کہ میں پہلے ان کا بتا دوں کہ جی موقف ہمارا سیم ہے. جہاں انہوں نے کہا کہ جی رانا ثناء اللہ صاحب کی بات, یس ان سے بات چیت ہو رہی ہے, اور بات چیت کو ہم نے ویلکم کیا ہے. جب انہوں نے کال کی کہ جی ہم مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں, تو ہم نے اس کو ویلکم کیا کہ یس ہم بھی مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں, ہم بیٹھ کے آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہم نے اپنے مطالبات بھی بتا دیے کہ ہمارا موقف بھی سیم ہے, ہماری مطالبہ بھی سیم ہے, ہماری بات چیت بھی سیم ہے. تو وہ بات ہم ان کو وہ کہہ چکے ہیں, تو اس میں کوئی دو بات نہیں. جہاں تک آپ نے دوسری بات کی کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کارکردگی کی بات کریں, تو ابھی کارکردگی پہ بھی آ جائیں گے. اس پریس کانفرنس کے بعد 2 دن کے بعد ہم پنجاب کی کارکردگی بھی بتا دیں گے, ہم اپنی کارکردگی بھی بتا دیں گے, اور جتنے ادھر سے جو میسج آیا کہ پاکستان کا پہلا انہوں نے یہ کیا, پھر پاکستان کا پہلا انہوں نے, ہم نے بتایا نہیں آپ پہلے نہیں ہو, آپ سے پہلے یہ چیز ہم کر چکے ہیں. تو ابھی اس چیز میں انگیج نہیں کرنا چاہ رہا. آئی وڈ ریمین آن دس ٹاپک, اور میں چاہتا ہوں اسی ٹاپک پہ رہ کے
ہمیں افہام و تفہیم کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنا ہے. اسٹانس ہمارا بالکل کلیئر ہے, لاؤڈ ہے. بتائیں آپ کہ آپ کو روزگار کی اتنی فکر ہے, جو بھی کارروائی ٹریفک قوانین کے خلاف ہو رہی ہے, وہ بائکیں آپ فوڈ پانڈا ہزاروں بائکیں آپ نے ضبط کر دی ہیں, وہ اتنے غریب لوگوں کے دوپہر کو کھانا نہیں کھاتے, گٹکا کھاتے ہیں اتنے. اچھا بھائی میری بات تو سنیں آپ ان کے لیے بجائے ریاست ماں ہوتی ہے ان کو آپ کوئی ریلیف دیں, آپ ان کی 20,000 بائکیں آپ نے ضبط کر دی ہیں, تو بجائے کہ آپ بائکیں بنا کے دیں ان کو روزگار دیں, آپ نے ان کا روزگار ہی اجاڑ دیا. اچھا اگر آپ نے کم بات سنی, میں نے کہا کہ ہمارا ٹاپک یہی ہے. جہاں تک بائکس کی آپ نے بات کی ہے وہ بھی میں آپ کو واضح کر کے بتا دوں کہ سرکار کے قوانین اور انٹرنیشنل قوانین ہیں, ہیلمٹ سب نے پہن کے بائک چلانی ہے. اگر کوئی شخص قانون دیکھ, یا تو ہم بول دیں کہ یار ہر ایک نے اپنا قانون بنانا ہے اس ملک میں. اگر قانون کسی بھی ملک میں اگر آپ چلے جائیں, ہم اپنے ملک میں الگ بات کر رہے ہوتے ہیں, کسی بھی ملک میں چلے قانون کی پاسداری سب کو لازم ہوتی ہے, اور اگر کوئی قانون کی وائلیشن کرتا ہے تو اس کی پینلٹی بھی سب کو دینی ہوتی ہے. ہم نے بڑی گاڑیاں بھی ضبط کی ہیں, ہم نے بائکس بھی جن کو امپاؤنڈ کیا. ہمارا مقصد کیا ہے, بائکس لے کے ہم نے کوئی کہیں اپنے گھر نہیں لے کے جانی. ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ اس قانون کی پاسداری کے اپنی سیفٹی کریں. اگر ہم سرکار کسی کو ہیلمٹ پہننے کے لیے کہہ رہی ہے, اپنے لیے نہیں کہہ رہی ہے, اس کو بول رہی ہے بھائی کہ یہ مینڈیٹری ہے, وہ آپ نے سیفٹی اپنی کرنی ہے. جی ایک شہزاد صاحب, اپوزیشن جو سراپا احتجاج ہے اس وقت کپل کے پاس, وہاں پر اب یہ مطالبہ سامنے آیا ہے کہ 72 گھنٹوں کی مہلت دی جا رہی ہے, اگر اس کے بعد مسائل حل نہ ہوئے تو کموں شہید اور دیگر ریلوے ٹریک بھی بند کیے جائیں گے. جبکہ پیپلز پارٹی سے بھی حکومت سے علیحدہ ہونے کا مطالبہ کیا گیا ہے, اور اگر اس صورتحال میں پیپلز پارٹی علیحدہ نہیں ہوتی ہے تو پھر ان کے احتجاج کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا, اور ان کو سندھ دشمن اور سکراری جو کینال ہیں ان کا حامی قرار دیا جائے گا. نہیں, پیپلز پارٹی جو بھی فیصلہ کرے گی نا وہ اپنی مرضی سے کرے گی, کسی اور کی مرضی سے نہیں کرے گی. پیپلز پارٹی دو چیزیں, پیپلز پارٹی عوام, غریب عوام کے کسی بھی حق پہ سودے بازی نہیں کرے گی, ایک میسج ہے. اور جب بھی فیصلہ کرے گی اپنی مرضی سے کرے گی, کسی کے جو ہے وہ مشورے پہ نہیں کرے گی. اتنی سمجھداری ہماری لیڈرشپ میں. اور ہم جب بھی فیصلہ کریں گے, ظاہر ہے کہ ہم جو لیڈرشپ جب بھی فیصلہ کرے گی بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے گی, ہر چیز کو سمجھتے ہوئے فیصلہ کرے گی. تو اس لیے باقی جہاں تک انہوں نے دھرنے روڈوں کی بلاک کی بات کی, میری ان سے گزارش ہوگی, التجا ہوگی, پرزور اپیل ہوگی کہ سڑکیں بلاک خدا نہ کریں. آپ نے جہاں دھرنے دینے ہیں ہم آپ کو زبردست گراؤنڈ دیتے ہیں, گورنمنٹ آپ کو جو فیسلٹی چاہیے آپ کو ہم فیسلٹی بھی گورنمنٹ پرووائڈ کر کے دے دیتی ہے, یہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے میں ان کو آفر دیتا ہوں. لیکن آپ سڑکیں بلاک نہ کریں. جو عام آدمی کو جو تکلیف ہے نا, وہ میرے خیال سے وہ کوئی بھی اچھا انسان اس کو خود برداشت نہیں کرے گا. شاجد صاحب یہ بتا دیں, مسلسل 3 دنوں سے رانا ثناءاللہ آپ سے رابطے میں ہیں, تو آپ کس حد تک مطمئن ہیں اور پرامید ہیں کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا افہام و تفہیم سے؟ دوسری بات یہ کہ جیسے عاجز صاحب نے کہا کہ اس احتجاج کی مد میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو خون خرابہ کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں ایک وہ بھی جماعت ہے جو احتجاج کر رہی ہے جنہوں نے اپنی حکومت کے دوران کچھ متنازع کینالز کی منظوری بھی دی. دیکھیں جی, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس کو انکیش کرنا چاہ رہے ہیں سچویشن کو نا. ایک ہوتی ہے سچویشن کہ ٹھیک ہے یار میں کاز کے لیے لڑا ہوں, وہ ان کے پروگرامز میں کینالوں پہ بات کم ہوتی ہے, ٹیکنیکل نو ویسے ان کو نہیں ہے. وہ زیادہ تر وہ بغض پیپلز پارٹی میں زیادہ تر باتیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا ابھی ایک عمر کوٹ میں الیکشن ہوئی, عمر کوٹ کی الیکشن میں ساری جماعتیں پاکستان کی ایک ساتھ تھیں, بشمول پاکستان مسلم لیگ. نواز نے تو پی ٹی آئی کو سپورٹ کی, اس میں پی ایم ایل این نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کی, پی ایم ایل این, پی ٹی آئی, جی ڈی اے, مذہبی جماعتیں, نیشنلسٹ پارٹیز. رزلٹ کیا آیا اب پتہ چلا کہ 50% کے مطلب 100% کی اس نے لیڈ دی, لیکن وہ انہوں نے ان کے ووٹ سے ان کے 50% کم تھے. تو میرے بھائی سب کو پتہ ہے, جہاں جی ڈی اے کی بات ہے, کس کو نہیں پتہ, جتنے یہاں پہ آج میرا دوست نہیں ہے, دو یہاں پہ میں اس کے منہ سے کہلواتا. تو پرویز مشرف صاحب کے دور میں سانگھڑ میں کالا باغ ڈیم کے حق میں ریلیاں کس نے نکالی؟ وہ میرا دوست سنجے ہنس رہا ہے. کالا باغ ڈیم کے حق میں ریلیاں کس نے نکالی؟ طاہر صاحب بیٹھے ہیں, یہ جی ڈی والوں نے نکالی نا, اس وقت فنکشنل مسلم لیگ تھی. تو آج وہ جو کالا باغ ڈیم کے حق میں ریلیاں, اور ان کی میں ان کی تھوڑی میں لفظ وہ یوز نہیں کروں گا, چلو انگریزی میں کروں گا, ان کی ہیپوکریسی وہ یہ ہے کہ اب آپ جب یہ عمر کوٹ میں الیکشن لڑ رہے تو ان کے بینر پہ کیا لکھا ہوا تھا کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ سندھو کینال کو بچانے والے ایک اکٹھے ہو گئے, بقول ان کے دریا بچاؤ تحریک اگینسٹ جو ہے وہ تالپور صاحب تھی, پیپلز پارٹی نمائندگی. ہوا کیا کہ اسی دریا بچاؤ تحریک میں کالا باغ ڈیم کے حامی بھی بیٹھے ہوئے تھے.
काला बाग डैम के हामी जो हैं वो दरिया बचाओ तेरी की बात करें, तो ये इसको आप, मैं वो वर्ड फिर सख्त नहीं लेना, मैं आज मैंने कहा थोड़ा सॉफ्ट रहूंगा, तो मैं किसी के लिए भी कोई सख्त लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। साकिब एक वफाकी वजीर आपसे राब्ते में, दूसरा वफाकी वजीर अता तारक कह रहा है कि सिंध हुकूमत में अहलियत नहीं है कि रास्ते नहीं खुलवा सकती, अगर ये हमें इजाजत दे दें कि 2 मिनट के अंदर हम ये रास्ते खुलवा देंगे, क्या कहेंगे? ये किसको कहा उसने? सिंध हुकूमत को बोले। मुझे तो नहीं सुना, आपने सुना ये बयान? मैंने साकिब साहब आपको फोन पे कहा होगा, मुझे नहीं। वकात बाका एक मिनट। हाजिर कामरा साहब ने भी जिस तजवीज की बात की कि सिविल सोसाइटी को प्लेटफॉर्म क्रिएट करे, इस वक्त गवर्नमेंट में सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे बैठे हुए, सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की क़यादत उनके साथ धरने खत्म कराने या उनको इंगेज करने के लिए खुद क्यों नहीं जाती, कुछ बात करने क्यों नहीं चाहती? देखिए जी, हैं कोशिश कर रहे हैं एंगेजमेंट, पॉलिटिकल लेवल पे भी एंगेजमेंट की कोशिश कर रहे हैं। मेरी भी कल एक लीडर को मैंने फ़ोन किया, लेकिन वो रश में से उनसे बातचीत नहीं हो पाई, तो पॉलिटिकल लेवल पे भी कर रहे हैं, इंतजामी तौर पे भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनको फैसिलिटेट करके किसी ऐसी जगह ले जाएं जहां पे सड़कों जो है वो ब्लॉक ना हो। अकरम साहब, मेरा एक मासूमाना सा सवाल है जी, कि ये स्ट्रेटेजिक कैनाल्स हैं, तो आप समझते हैं कि ये सिविलियन हुकूमत के बस की बात है कि इस मुतालिक कोई फैसला करें? क्योंकि संजीदगी का ये हाल है कि यहाँ पर पूरा सिंध बंदे वजीर आजम टर्किया के दौरे पर चले गए हैं। देखिए जी, आप जिनके कैनाल्स हैं उनके साथ क्यों बात नहीं करते हैं? देखिए जी, इरसा जो है वो उसके एक सर्टिफिकेट थे जिसको वहाँ पे कुछ ऑफिसर्स हेड कर रहे थे, फिर ये मुख्तलिफ जगहों पे गया। हमारी इंगेजमेंट फेडरल गवर्नमेंट से है और हमें पता है कि इसका फैसला प्राइम मिनिस्टर साहब ने ही करना है। जी, मेरा ये सवाल है कि यकीनन कैनाल के खिलाफ सब मुखालफत में है सिंध के तमाम लोग। आपने अल्टरनेट प्लान की बात की, तो सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी के पास इन कैनाल के अलावा कोई ऐसा प्लान है कि जिससे वो जमीन की आबाद हो जाए और ये यहाँ वाली पानी पूरा हो जाए? इस सवाल पर देखिए जी, वो काम किया है? जब टेक्निकल एक्सपर्ट्स बैठेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, जब वहाँ पे सब सॉइल इतना मीठा है तो सब सॉइल से आप ड्रिप के जरिए कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो जब एक्सपर्ट बैठेंगे, अब एक सवाल पे तो आपको पूरा मैं सॉल्यूशन नहीं दे सकता, लेकिन डेफिनेटली वहाँ पे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। तो मैं भी बात करूँगा, यार मुझे थर पारकर में मेरा इतना लाखों एकड़ ज़मीन वहाँ बंजर पड़ी हुई है, तो वहाँ पे भी पहले उसको हम आबाद करें, फिर दूसरे को करें। और हमेशा आपको इंटरनेशनली भी एक फिनोमिना ये है पूरी दुनिया में, जो टेल वाला होता है ना, उसके ग्रीवेंसेस को पहले हल किया जाता है, टेल वाले को, ठीक है ना जी। संजय साहब, ये जो रोड बंद हो रहा है, अच्छा सिंध में ये सबसे ज्यादा जिसका दिल चाहता है कभी मजहब के नाम पर, कभी सियासत के नाम पर वो बंद करता है। शारा फैसल कराची में कहीं बंद नहीं होती थी, पहले आप लोगों ने वहाँ जलसा किया, जमात इस्लामी आए रोज वहाँ जलसा करती है, शारा के आए दिन बराबर में वो बंद करते हैं। मतलब कभी मजहब के नाम पे क्या, मतलब आप अगर किसी को इजाजत दे रहे हैं तो आपको ये हक नहीं पहुंचता कि मेरे घर के बाहर अगर किसी को बंद करने की परमिशन दे, तो ये क्या रोड बंद करने का सिलसिला लगभग की पाबंदी लगा सकते रोड बंद? दूसरा, आपने राना सनाउल्लाह के बयान पे कहा कि कुछ नून लीग के जो रहनुमा है वो बयान दे के मामला खराब कर रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी पार्टी के रहनुमा भी इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। क्या उन लोगों का भी इतना बड़ा है कि वो आपके और राना सनाउल्लाह की बातचीत पे बयान जारी करें? देखिए जी, मैं आपको एक बात करूं कि जहां रोडों सड़कों की आपने बात की, सड़कों की बात बहुत वाज़ेह है कि किसी ने भी ब्लॉक नहीं करना। हाँ, अगर कभी किसी पार्टी ने किया प्रोग्राम तो वो पहले वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर से या इनको दरख्वास्त देते हैं और वो टेम्प्रेरी 2-3 घंटे के लिए अगर किसी ने कोई प्रोग्राम करना होता है वो करके फिर ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है वो अल्टरनेट रोड्स अनाउंस करता है कि ये सड़क आज 2 घंटे 3 घंटे बंद होगी, ये अल्टरनेट रोड्स होंगे। तो ये चीज़ है। बाकी बयानात दोनों तरफ से भी अगर हों तो मैं कहूँगा हर एक को कि डेफिनेटली बेहतर चीज़ वो होती है कि जो कंसल्टेशन के साथ हो और चीज़ों को समझा जाए, फिर उस पर तबसरे किए जाए। शजील साहब, 25 तारीख को जो पीपल्स पार्टी जलसा करने जा रही है सक्खर में, और धरना भी सक्खर में ही है, और ये वो लोग हैं जो एंटी पीपल्स पार्टी है, इन लोगों को जो है वो पीपल्स पार्टी की बहुत सारी ग्रीवेंसेस है, तो ये आपका दूसरा सवाल नहीं है ये? हाँ हाँ जी जी सर। देखिए, एपीसी तब की जाए जब आपने किसी से, मतलब आपस में किसी से मुतालबा करना हो ना। हम तो खुद गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को तो अपना स्टांस देना है। सिंध हुकूमत का स्टांस कैनाल्स पे पहले दिन से वाज़े था, वाज़े है और इंशाल्लाह वाज़े रहेगा। थैंक यू वेरी मच। पीपल्स पार्टी सीएम साहब